حکومت نے ملاقات رکوائی ہے، میں ملاقات کروا دیتا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر سرکار، ہم آپ کے حکم کو پہلے کبھی انکار کیا ہے؟ لیڈر کچھ کہتا ہے، باہر آ کر یہ کچھ کرتے اور صرف اپنے لیڈر کو یہ بیچ رہے۔ بھائی تھوڑا ریزسٹ کرو پولیس کے ساتھ تو پھر ان کے ساتھ سختی ہوگی، پھر یہ روئے نہ۔ بشرا بی بی سرکار کی قید میں سے نکل کر علی امین گنڈاپور کی قید میں آ گئی ہے اور عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گلاب کا پھول گلاب ہی ہوتا ہے، اس کو نام جو مرضی دو۔ السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ لوگ گرفتاریوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بشرا بی بی ایک بار پھر قید کر دی گئی ہیں، ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ کس نے بشرا بی بی کو قید کیا اور اس بار کس نے بشرا بی بی کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی ہے؟ کون مل سکتا ہے، کون نہیں مل سکتا، اس پر بات کریں گے۔ اور ایک طلاق نے 35 جانیں لے لی ہیں۔ ایک عدالت بننے پر جو بھونچال برپا کیا گیا تھا، ایک بڑی تحریک اٹھنے والی تھی، تحریک تو کہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن عدالت نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، بینچ بن گئی ہے اور عمرانی ٹولہ دیکھتا رہ گیا۔ اور معاملہ ہے نیب کی ترامیم کا، تو ایک جج صاحب کو بہت زیادہ پریشانی ہے نیب کے قوانین میں ترامیم پر، اور وہ چیخ اٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، دیکھتے رہ جاؤ گے پھر اور سارا نقصان ہو جائے گا۔ اب کس کا نقصان ہوگا، کون دیکھتا رہ جائے گا، اس پر بات ہوگی۔ اور نادرا نے کمال کر دیا ہے، جن افسران نے ڈیٹا لیک کیا تھا 27 لاکھ صارفین کا، 27 لاکھ شہریوں کا، ان کو ترقیاں مل گئی ہیں۔ بڑا انکشاف کہاں ہوا، کیسے ہوا، ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ اور آغاز کر لیتے ہیں گرفتاریوں سے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ پی ٹی آئی والے کیونکہ کھلنڈرے ہیں، کسی قسم کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، کہ جو نقصان ہو جاتا ہے اس کا بعد میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں، سیانے لوگ جو ہوتے ہیں، دانشمند جو ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور غلطیوں سے وہ سیکھتا ہے جو اپنی نقصان کا جائزہ لے کے یار ہم نے نقصان کیسے اٹھایا، اور یہ بس لگے ہوئے اپنی دھن میں ٹن ہیں، پتہ نہیں کس مقبولیت کے نشے میں ٹن ظاہر ہے، دھت ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کر کیا رہے۔ اب ٹرمپ جیتا وہاں پر امریکہ میں، دھمکیاں یہاں پر لگا رہے ہیں۔ اب ٹرمپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا، اگر اس کے اوپر کوئی فرشتے ہوں گے ٹرمپ کے اوپر، جس طرح کا وہ آدمی ہے، تو اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا ٹرمپ کے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں، کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، عمران خان کدھر ہے۔ ممکن ہے اتنا پتہ ہو کہ جیل میں ہے، لیکن وہ سوچتا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں انہوں نے ہر کسی کو ٹرمپ کے نام کی دھمکی دی ہے، آرمی چیف کو دے دی، چیف جسٹس کو دے دی، وزیر اعظم کو دے دی، پارلیمنٹ کو دے دی، پورے سسٹم کو دے دی۔ تو اس پر میں نے کہا تھا کہ بہرحال پھر سسٹم اگر تھوڑا سا بھی اس کو شک ہو گیا نا کہ جی واقعی ٹرمپ ہمارے لیے کچھ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے عمران خان کی محبت میں یا کسی اور وجہ سے، تو پھر اس سے پہلے عمران خان کو سسٹم کچھ اور ہی کر دے گا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اور میں نے کہا تھا کہ سختیاں اور شروع ہونے جا رہی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ آج تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ عدالتی احکامات پر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے اڈیالہ جیل گئی تھی، اور وہاں پر اس سے پہلے کہ وہ اڈیالہ کے اندر داخل ہو جاتے جیل کے اندر، ان کو باہر سے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا کہ جی آپ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب دفعہ 144 میں ظاہر 4 یا 4 سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہونا جرم قرار دیا گیا ہے، حالانکہ یہ آمرانہ دفعہ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال نافذ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تو یہاں پر آئے اور آپ نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے، چلو یہاں سے نکلو۔ گرفتار کیا، گرفتار کر کے اور دوسری طرف اڈیالہ چوکی کی پر شفٹ کر دیا۔ اس میں قائد حزب اختلاف سینٹ شبلی فراز، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، اور سنی اطاعت کونسل کے سربراہ حامد رضا یہ تھے، اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں احمد خان بچر صاحب وہ بھی تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا، پکڑ کے آگے لے گئے اور کہا کہ جی بیٹھ جاؤ، آپ نے تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب ٹیکنیکلی حکومت نے ملاقات رکوائی ہے، ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں، حربہ استعمال کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیے تھے جیل سپرنٹنڈنٹ کو کہ جی عمران خان سے ان کے قائدین کی ملاقاتیں کروائیں۔ جیل سپرنٹنڈنٹ تک تو یہ گئے نہیں، باہر سے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب اگر توہین عدالت کے لیے یہ جائیں گے اس عدالت میں تو جیل سپرنٹنڈنٹ کو بلایا جائے گا، تو جیل سپرنٹنڈنٹ کہیں گے کہ جب سرکار میری جورسڈکشن سے اگر یہ گرفتار ہوتے تو میں ذمہ دار، یہ تو جیل سے باہر گرفتار ہوئے، اور جیل سے باہر پنجاب پولیس کی جورسڈکشن ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہمارے جیل کے اندر آ جاتے ملاقات کے لیے اور دروازے تک آ جاتے تو میں ملاقات کروا دیتا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر سرکار، ہم آپ کے حکم کو پہلے کبھی انکار کیا ہے؟
آپ کے حکم پر تو ہم نے جیل کے اندر پتہ نہیں کتنے سیل توڑ کر ایک بڑا شاندار قسم کا ایک بندوبست کر دیا عمران خان کو کے لیے. جو آپ نے کہا ہم نے دیا. آپ نے کہا ایک میٹرس دے، ہم نے 2 دیے. آپ نے کہا ایک تکیہ دے، ہم نے 2 دیے. آپ نے کہا ایک ٹیبل دے، ہم نے 2 دی. آپ نے کہا ایک کرسی دے، ہم نے 2 دے دی. آپ نے کہا کہ جی دیسی مٹن دیسی چکن کھلائے، ہم نے وہ سب کچھ دے دیا. تو ہم نے کبھی انکار کیا نہیں آپ کو، تو ہم آج کیسے کر سکتے تھے؟ تو ٹیکنیکلی جیل سپرنٹینڈنٹ سکون میں ملاقات نہیں کروانے دی گئی، نہیں ہوئی، اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سے پھر بعد میں میں نے تو یہ تک دیکھا کہ جب صحافی گفتگو کر رہے تھے تو وہ گاڑی اپنی نہیں روک رہے تھے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، جب پولیس روک رہی ہوتی ہے تو وہ مطلب صحافیوں سے گفتگو کرنے سے تو وہ ڈٹ کے وہ ضد کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے پہلے گفتگو کرنی ہے، آپ ہمیں مت روکیں. یہ اپنی گاڑی میں صحافی گاڑی کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں، اور پھر عمر ایوب بھی اسی میں بات کر رہا ہے، شبلی فراز بھی اسی طرح بات کر رہا ہے. اتنے کمپرومائز، اتنے خوفزدہ. اور میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی اتنی کمپرومائز پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں دیکھی کہ لیڈر کچھ کہتا ہے، باہر آ کر یہ کچھ کرتے ہیں، اور صرف اپنے لیڈر کو یہ بیچ رہے ہیں. تو جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی نومبر میں فائنل کال ہوگی، تو یہ فائنل کال کے نمونے آپ نے دیکھ لیے وہاں پر اڈیالہ جیل میں. بھائی تھوڑا ریزسٹ کرو پولیس کے ساتھ. مطلب میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ پیٹرول بم چلاؤ، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس پر پتھراؤ کرو، لیکن کم از کم جب آپ کو پولیس گرفتار کرنے آ رہی ہے، ناحق گرفتار کر رہی ہے، تو چیخو چلاؤ تو صحیح. کچھ بھی نہیں. اور گاڑیوں میں بیٹھ کر دوبارہ جیسے پولیس نے رہا کر دیا تو دوڑ لگا دی گاڑیوں میں بیٹھ کر، بھاگ گئے وہاں سے. عجیب مطلب ایک ان کا نا اپنا طریقہ ہے. تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جناب یہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے. اب یہ جو آخری کال ہے، فائنل کال سے پہلے حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے حکمت عملی اختیار کی ہے، جو رانا ثناءاللہ نے جس کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ سڑکوں پر لوگوں کو نکال کر ملک کو جہم کرنے کا کوئی پلان کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ سختی ہوگی، پھر یہ روئے نہ. یہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں اور ان کے مشورے پر اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کا فیصلہ ہو نا، فیصلہ تو محسن نقوی کا ہوتا ہے. تو اس نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو نکلنے نہیں دینا، اور محسن نقوی بولے تو باقی آپ سمجھدار ہیں کہ محسن نقوی کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے، اس پر فیصلہ کون کرتا ہے اور عمل درآمد محسن نقوی کرواتا ہے، سب آپ کو پتہ ہی ہے. تو کیا ہوگا اس کا؟ بشریٰ بی بی سے کی ملاقاتوں پر پابندی، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. مشال یوسف سے بشریٰ بی بی کی ترجمان ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی بشریٰ بی بی 13 دن سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو سی ایم ہاؤس ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے پشاور کا، اس کی انیکسی میں 13 دن ہو گئے ہیں اور ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے. اور بشریٰ بی بی نے اب تک کسی سیاسی اجلاس میں شرکت نہیں کی. اور پھر اس پر جو صوبائی وزیر ہیں پختون یار، ان کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی غیر سیاسی خاتون ہیں، وہ یہ جیو رپورٹ کر رہا ہے، وہ مہمان ہیں، جب تک چاہیں یہاں قیام کر سکتی ہیں. دوسری جانب جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی سے وزیر اعلیٰ کے پی کے اور چند مرکزی رہنما نے ملاقات کی تھی. اس کے علاوہ وہ ڈبگری گارڈن، چگر مٹی، اور یہ اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو معذرت، کیونکہ کے پی کے ہیں خیبر پختونخوا کے علاقے، تو وہ ذرا ہمیں بولنے میں عام وہ پاپولر علاقے نہیں ہیں، تو اس لیے ذرا اگر غلط ہو گیا ہو تو معذرت. کیونکہ بھائی مجھے تو بڑی تپ چڑھتی ہے اگر کوئی پاکستان کے کسی بھی علاقے کا غلط نام بولے تو. لیکن بہرحال کیونکہ پہلی بار میں نے یہ پڑھ رہا ہوں، تو ڈبگری گارڈن اور چکر مٹی یہ علاقے ہیں، ان کے مزارات ہیں یہاں پر، اور وہاں پر انہوں نے پیر عبد الستار شاہ بادشاہ کی مزار پر حاضری دی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ گئی تھی. اب یہ جو مشال یوسف سے کہہ رہی ہیں نا کہ بشریٰ بی بی کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، کس نے عائد کی ہے؟ خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت ہے؟ پی ٹی آئی کی. تو پابندی عمران خان نے لگوائی علی امین گنڈاپور کو کہہ کر، کیونکہ علی امین گنڈاپور عمران خان سے ملاقات کر چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ بشریٰ کو کیوں بھیجا، لاہور کیوں جانے دیا، واپس لے آ کر بٹھاؤ ادھر. تو عمران خان نے لگائی پابندی یا علی امین گنڈاپور نے لگائی، تاکہ بشریٰ بی بی وہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت کے معاملات میں مداخلت نہ کر سکے، وزیروں سے، مشیروں سے، ایم این اے سے، ایم پی ایس سے، سینیٹر سے نہ مل سکے، اور پارٹی کو اپنے گرفت میں نہ لے سکے. یہ خطرہ عمران خان صاحب کو بھی ہو سکتا ہے. تو ان دونوں نے لگائی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے لگائی ہے؟ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس تو بہرحال وہاں پر اسٹیبلشمنٹ جتنا مرضی چاہے، لیکن علی امین گنڈاپور چاہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی پابندی اس طرح کارگر نہیں ہوگی اگر وہ ریزسٹ کریں تو. اس کا مطلب ہے کہ بشریٰ بی بی سرکار کی قید سے نکل کر عمران خان کی قید میں آ گئی ہے، یا بشریٰ بی بی
سرکار کی قید میں سے نکل کر علی امین گنڈاپور کی قید میں آ گئی ہے اور عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ میں نہیں مان سکتا۔ بشریٰ بی بی اگر وہ خود چاہیں اور عمران خان بھی چاہیں تو پھر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا وہ ان کے سامنے ریزسٹ نہیں کر سکتے، چاہے جتنا مرضی ڈبل ایجنٹ ہو، چاہے جتنا مرضی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیلتے ہوں، لیکن جب بشریٰ بی بی سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی تو پھر علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اپنی چال تو چل سکتے ہیں لیکن وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ چال چلنا ہوتا ہے نا، بندہ ذرا جگاڑ لگا دیتا ہے، آنکھوں میں دھول جھونک دیتا ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ جی وہ چاہتی ہیں لوگوں سے ملنا، عمران خان بھی چاہتا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرے یا پارٹی کے لوگوں سے ملے اور ان پر پابندی لگا دے علی امین گنڈاپور، تو علی امین گنڈاپور کی اتنی حیثیت نہیں ہے میرا خیال ہے۔ تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ پابندی اگر ہے، اگر مشال یوسف سے ٹھیک کہہ رہی ہیں تو عمران خان کی طرف سے پابندی ہے اور کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک مقدمہ تھا نیب کے حوالے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ہیں قابل احترام محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے بڑے دلچسپ اس کارروائی کے دوران ریمارکس دیے ہیں، اور نیب کے دائرہ اختیار کے متعلق کیس تھا تو انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ جی محسن اختر کیانی نے کہ نیب کرپشن کی انکوائری شروع کرنے سے پہلے دیکھ بھی لیا کرے کہ اب تحقیقات کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ پارلیمنٹ نے اربوں روپے مالیت کے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے، جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ بغیر دانتوں والا نیب عوام بھی انجوائے کرے اور لوگ بھی انجوائے کریں، اور نیب والے بھی انجوائے کریں اور لوگ بھی انجوائے کریں۔ 100 سے زائد بڑے کرپشن کیسز ختم ہو چکے ہیں، کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک بھی چلے گئے۔ معذرت کے ساتھ، ایڈوانس میں معافی کے ساتھ، اگر نیب ترامیم ہوئی ہیں نیب قوانین میں تو اس کی وجہ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے۔ مطلب نیب بغیر کسی ثبوتوں کے لوگوں کو اٹھا لے، نواز شریف کو جیل میں رکھ دے، آصف زرداری کو 11 سال جیل میں رکھ دے، میر شکیل الرحمان کو جیل میں رکھ دے، فریال تالپور کو جیل میں رکھ دے، مریم نواز کو جیل میں رکھ دے، خواجہ آصف کو جیل میں رکھ دے، احسن اقبال کو جیل میں رکھ دے، ایون اب عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا تھا، سب کو جیل میں رکھ دے، ثبوت نہیں ہے اور ضمانت کے لیے کوئی جائے تو جناب ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جناب یہ تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اتنے ارب روپے کی کرپشن ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور اتنے ارب بتا کے پھر جو دائر کرتے ہیں جا کر اپنا فائنل چالان دائر کیا جاتا تھا تو چند کروڑ کا ہوتا تھا۔ خورشید شاہ کا کیس ہو، اس سے پہلے جو اپنا احسن اقبال صاحب کا کیس ہو، اس سے پہلے ڈاکٹر عاصم کا کیس ہو، اس طرح کے 500 ارب روپے جناب پتہ نہیں کتنی تباہی ہو گئی، تو اس میں عدالتیں آنکھیں بند کر لیتی تھیں اس وقت، کیونکہ پروجیکٹ عمران خان اور کچھ اور اپنا چاہیے تھا ججوں کو اور عدالتوں کو، تو اس وقت آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ تو اگر اس وقت عدالتیں انصاف کرتی تو پھر نیب کے جو قوانین ہیں نا، کالے قوانین جو تھے، شاید وہ عدالتوں کی نگرانی میں رہتے اور پھر شاید ان کا ناجائز استعمال نہ ہوتا۔ تو آج پارلیمنٹ کو گلا مت دیں جج صاحب، ذرا اپنی منجی تھلے ڈانگ پھرو کہ تسی کی کرتے رہے ہو، تسی تو مراد عدلیہ کیا کرتی رہی ہے مجموعی طور پر، کیا کیا ہوتا رہا ہے اس ملک میں، جس کا مطلب کسی کو نیب والوں کو شکل کسی کی اچھی نہیں لگتی تھی، گرفتار بعد میں کرتے تھے، پہلے پریس ریلیز جاری کرتے تھے، بدنام کرتے تھے، اس کے بعد گرفتار کرتے تھے، اور پراپر میڈیا کو، مخصوص اینکرز کو فیڈ کر کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی تھی اور لوگ بری ہو گئے۔ اس کا پگڑیاں اچھالنے کا ذمہ دار کون؟ ظاہر ہے عدلیہ بھی اور نیب بھی۔ وہ عدلیہ جس نے نیب کو یہ شے دے رکھی ہوئی تھی، اور اب جب قانون میں ترمیم ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو تکلیف ہونی چاہیے اس سے۔ اچھا جی، اب 1 طلاق 35 زندگیاں نکل گئی ہیں جی چین میں۔ چین کا ایک صوبہ ہے، بڑے مشکل نام ہے، گوانگ ڈونگ، وہاں کا شہر زوہائی، اس میں ایک واقعہ پیش آیا۔ 62 سالہ بابا جو ہے، بابا جی ہیں، ان کی کوئی طلاق ہوتی ہے اور وہ غصے میں پھر گاڑی چلاتے ہیں سڑک پر، جو آیا اس کو کچل دیا، جو آیا اس کو کچل دیا، اور 35 افراد اس نے ہلاک کر دیے اور 43 زخمی۔ مطلب بابے کو 62 سال کی عمر تھی، اس میں طلاق ہوئی ہے، اول تو نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوئی ہے، تو بابا خود تو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس نے کسی کو جینے ہی نہیں دیا۔ جو لوگ سامنے آئے اس نے کہا میری طلاق ہوگی تم کیوں زندہ ہو؟ اس نے 35 لوگ جو ہے وہ مار دیے۔ اچھا جی، آخری چیز جو ہے وہ ہے اپنا آئینی بینچ والے معاملے پر میں آتا ہوں، لیکن نادرا کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ آج
نادرا کا اجلاس تھا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا، اور اس میں پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں آغا رفیع اللہ صاحب، انہوں نے انکشاف کیا ڈاکومنٹس کے سامنے رکھ کے، چیئرمین نیب کیونکہ ادھر پیش ہوئے تھے، انہیں بتایا کہ 27 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا چوری ہونے کا جو مسئلہ تھا، جو ایک اسکینڈل آیا تھا، اس میں جتنے لوگ ملوث تھے ان میں سے کسی ایک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ ان کی بہتر جگہوں پہ پوسٹنگ ہو گئی، یعنی وہ پروموٹ ہو گئے، ان کو انعام و اکرامات ایک طرح سے دیے گئے۔ اس طرح ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت شور تھا جی ہم آئینی بینچ نہیں بننے دیں گے، ہم 26ویں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ 26ویں ترمیم بھی ہو گئی، آئینی بینچ بھی بن گئی، اور آئینی بینچ کے لیے پراپر اب ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے۔ آج میٹنگ ہوئی ہے آئینی بینچز کی تشکیل کے حوالے سے۔ آئینی بینچ کی جو 3 رکنی ججز کمیٹی ہے، اس کمیٹی میں جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، وہ آج اویلیبل نہیں تھے، تو انہوں نے فون پہ جو ہے مشاورت ہوئی ہے ان سے، اور پھر ایک بینچ جو ہے 14 تاریخ کے لیے بنایا گیا، 14 اور 15 تاریخ کو مقدمات سنے گا، اور اس میں قابل احترام جج صاحبہ جو ہیں جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ، وہ ان دنوں میں غیر حاضر ہوں گی، تو ان کو نکال کر باقی جو 6 جج صاحبان ہوں گے، یا جو اس دن حاضر جج ہوں گے، اویلیبل جج ہوں گے، ان پر مشتمل بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ وہ آئینی بینچ سنے گا۔ کل منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو گپ شپ لگا رہے ہیں، وہ آئینی بینچ ہے تو ہم کیا غیر آئینی ہیں؟ تو بہرحال آئینی بینچ آ گیا ہے، تو آئینی بینچ میں ہوگی دھڑا دھڑ اپنا مقدمات کی سماعت، اور بھرمار ہوگی مقدمات کی۔ تو پہلا آئینی بینچ بن گیا ہے، اور دوسرا پھر کل ایک بار پھر 12:30 بجے اسی ججز کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ محمد علی مظہر صاحب کراچی میں ہیں، تو کراچی سے پہنچ جائیں گے اسلام آباد، تو وہ بھی اجلاس کا حصہ بنیں گے، تو فردر مقدمات کے لیے بینچز بنائی جائیں گی۔ اور کیونکہ سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی ہے، جب باقی جج صاحبان جو ہے 18 جج ابھی سپریم کورٹ میں آنا باقی ہیں، تو 18 جج کا تقرر ہونے کے بعد پھر آئینی بینچ کی اسٹرینتھ بھی بڑھے گی، تمام صوبوں سے برابر جج لیے جائیں گے، تو پھر اس کا سائز بھی بڑھ جائے گا، اور پراپر ایک آئینی کورٹ کی شکل اختیار کر لے گی۔ بے شک نام جو بھی ہو، بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول گلاب ہی ہوتا ہے، اس کو نام جو مرضی دو۔ تو آئینی بینچ عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو، بہرحال آئینی معاملات سننے والا جو عدالت ہوگی، تو وہ بنیادی طور پر وہ آئینی عدالت ہی ہوگی۔ اب اس کی شکل نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ صرف آئینی بینچ نہیں، آئینی عدالت ہے، جس کی اپنی الگ سے ججز کمیٹی ہے، اور جس کی جو کمیٹی جو ہے اس کے احکامات یا آئینی بینچ کے سربراہ کے احکامات ہی آئینی معاملات میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار ماننے کو پابند ہوں گے۔ جو وہ کاز لسٹ جاری کریں گے آئینی معاملات پر، اسی پر عمل ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔